بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور اس پر ہم علامہ ابراہیم امینی کی کتاب الغدیر کا 7واں حصہ پڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا موضوع چل رہا ہے ابو بکر کے بارے میں غلو، جس میں حضرت ابو طالب کے بارے میں اور آپ کے ایمان کے بارے میں ٹاپک ہے، اور اس میں سب ٹاپک ہے حضرت ابو طالب کا صحیفے کا واقعہ۔ کتاب کا پیج نمبر ہے 227۔ تاریخ کامل میں ابن اسیر اس واقعہ صحیفہ کے متعلق ایک شعر لکھتے ہیں: وقت کانا فی امر صحیفۃ عبرہ، کہ واقعہ صحیفہ ایسا عبرتناک ہے کہ سبھی کو حیرت ہوتی ہے۔ خدا نے اس کے باطل امور کو مٹا دیا اور مشرکوں کی بات باطل ہو گئی، اور جو بھی خلاف حق کہتا ہے وہ کاذب ہوتا ہے۔ یہاں پر اس شعر کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ نمبر 13 ہے: مرتے وقت ابو طالب کی وصیت۔ قلبی کا بیان ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے پاس قریش آئے تو انہیں وصیت کی: اے گروہ قریش، تم مخلوق خدا میں منتخب اور عرب کا دل ہو، تم میں سید مطاع موجود ہے۔ تم سے وصیت کرتا ہوں کہ خدا کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ عرب کے گرے پڑے لوگ محمد کی دعوت کو لبیک کہہ رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اسلام روز بروز ترقی پذیر ہے۔ ریفرنس ہے اس کا الروض الانف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، اور المواہب الدنیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 700، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72، تاریخ الخمیس، ثمرات الاوراق وغیرہ، اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ ایمان سے بھرپور وصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہدایت الصدیق سے بہرمند تھے، حالانکہ وہ روز اول ہی سے مومن تھے، لیکن آخری سانسوں میں ابدی وصیت کے ذریعے اپنی قوم کے لوگوں کو مستقبل سے باخبر کر گئے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق مرتے وقت بنی عبد المطلب کو بلایا اور کہا کہ جب تک تم محمد کی بات سنتے رہو گے اور ان کے فرمان بجا لاؤ گے، بلائیوں سے ہمکنار رہو گے، ان کی پیروی کرو اور ان کی ہمیشہ مدد کرتے رہو۔ نیز ملاحظہ کیجئے تذکرہ جوزی خصائص کبریٰ اسمیہ مطالب۔ ابن حجر مکی الاصابہ میں بطریق اسحاق بن عیسیٰ ہاشمی، اور اس نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ ابو طالب کو فرماتے سنا کہ اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو فرماتے سنا کہ ان کے خدا نے انہیں اس لیے مبعوث فرمایا کہ رشتہ داروں میں صلہ رحم کیا جائے، ایک خدا کی پرستش کی جائے اور کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے، اور محمد صدیق رستگار ہیں۔ ہیڈنگ ہے ابو طالب کے متعلق ان کی ذریت کے خیالات بزبان اہل سنت۔ اگر بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور اولاد ابو طالب کو دیکھیے تو وہ بلند آہنگ انداز میں ایمان ابو طالب کا اعلان کرتے نظر آئیں گے، حمایت رسول کے واقعات مزے لے لے کر بیان کریں گے، اور ظاہر ہے کہ گھر کے حالات گھر والے ہی جانتے ہیں۔ ابن اسیر نے جامع الاصول میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا کے تمام چچاؤں میں صرف حمزہ، عباس اور ابو طالب ہی ایمان لائے تھے۔ جی ہاں، یہی بات عہد بعہد کہی گئی اور اس کے بارے میں سبھی ایک آواز ہیں۔ اگر حزام کوئی بات کہے تو اس کی تصدیق کرو، کیونکہ وہی بات صحیح ہے جو حزام نے کہی ہے۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ بے شمار سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہے، اور بعض روایات کو عباس بن عبد المطلب اور بعض کو ابو بکر سے نقل کیا گیا ہے کہ ابو طالب اس وقت تک نہ مرے جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ لیا، اور یہ روایت مشہور ہے کہ مرتے وقت ابو طالب نے وہ بات کہی جسے عباس نے سنی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ بلا شبہ ابو طالب نہیں مرے، مگر یہ کہ رسول خدا نے اپنی خوشنودی کا مظاہرہ فرمایا۔ ابو الفدا اور شیرانی لکھتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب ابو طالب پر مرض الموت نے غلبہ کیا تو رسول خدا نے کہا کہ اے چچا، آپ کلمہ شہادت جاری کر دیجئے تاکہ میری شفاعت کے مستحق ہو جائیے۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے، اگر دشنام ترازی یا قریش کے طعنوں کا خوف نہ ہوتا
کہ ابو طالب موت سے ڈر گئے تو بلا شبہ میں کلمہ شہادت پڑھ دیتا، لیکن جب موت کا ہنگام آیا تو آپ کے لب ہلے۔ عباس نے کان لگا کر سنا اور پھر کہا، اے بھتیجے، جس کلمے کا آپ حکم دے رہے تھے وہی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، الحمدللہ الذی ہداک یا عام، اس خدا کا شکر جس نے آپ کو اے چچا ہدایت کی۔ اس کا ریفرنس ہے تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 اور کشف الغمہ شیرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144۔ سید احمد زینی تہلان سیرت نبویہ مطبوعہ برحاشیہ سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ دوسرے گروہ محدثین یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حدیث عباس بعض اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ ابو طالب واقعی اسلام لائے تھے۔ یہاں پر علامہ امینی کا تبصرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام ابو طالب کی بات محض انات پرستوں کی بکواس کے مقابلے میں لکھ دی گئی ہے، ورنہ سوال یہ ہے کہ ابو طالب نے کب کفر اختیار کیا اور کب گمراہ ہوئے کہ وہ اسلام لاتے۔ ان کا بہترین اور مجاہدانہ کردار اور ان کے اشعار ان کے ایمان کا قطعی ثبوت ہیں۔ نیچے عربی میں کچھ اشعار دیے گئے ہیں حضرت ابو طالب کے۔ شرح ابن ابی الحدید میں آیہ مبارکہ قد جاءکم رسولنا بین لکم علی فترۃ من الرسل کی روشنی میں ایک شعر ہے کہ اگر اس سے بھی کم کسی صحابی نے اشعار کہے ہوتے تو ڈھول پیٹا جاتا اور فضائل غلو کے ڈھیر لگ جاتے، لیکن ابو طالب پر کفر کا الزام لگایا جاتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں عبید اللہ بنی ابی رافع کی حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا کو ابو طالب کے مرنے کی خبر کی تو آپ رونے لگے اور فرمایا، جاؤ انہیں غسل و کفن دو، خدا ان کی مغفرت کرے اور رحمت نازل کرے۔ اور باقی کی لفظیں ہیں کہ آپ بہت زیادہ روئے اور فرمایا، جاؤ انہیں غسل دو۔ تاریخ ابن عساکر، دلائل بہیقی، تذکرہ ابن ستہ ابن جوزی، شرح ابن ابی الحدید، سیرت حلبی، اسنی المطالب، برزنجی نیز، ابو داود، ابن جارود، ابن خزیمہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے ابو طالب کی مشایعت جنازہ اس لیے نہیں کی کہ آپ کو قریش کے بے وقوفوں کا ڈر تھا۔ آپ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز جنازہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا۔ اس کا ریفرنس ہے مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 32 اور اسنی المطالب صفحہ نمبر 21۔ اسلمی کا بیان ہے کہ بعثت کے 10ویں سال 15 شوال کو ابو طالب نے وفات پائی۔ ان کے 1 ماہ 15 دن بعد خدیجہ نے انتقال فرمایا، اس لیے رسول خدا پر شدید حزن و اندوہ طاری ہوا اور آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ ہیڈنگ ہے توجہ طلب۔ ابن سعد 15 شوال وفات ابو طالب لکھتے ہیں۔ ابو الفدا بھی شوال ہی کے مہینے میں وفات لکھتے ہیں۔ امتا مقریزی اول ذیقعد اور نصف شوال درج ہے۔ شرح مواہب زرقانی میں ہے کہ شیبہ ابو طالب سے نکلنے کے بعد 18 رمضان کو بعثت 18 رمضان 10 ہجری بعثت کو ابو طالب نے انتقال کیا، اور استیاب میں ہے کہ شیب کے 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہوا، اس لیے رجب کا مہینہ وفات معین ہوتا ہے۔ یہی اختلاف وفات شیعہ کی تاریخوں میں بھی ہے۔ بہیقی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے ابو طالب کی مشایعت جنازہ کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا، آپ نے صلہ رحم فرمایا اور بہترین جزا سے بہرمند ہوئے۔ خطیب کے الفاظ ہیں کہ مشایعت فرماتے ہوئے فرمایا، وصل تکارحما جزاک اللہ یا خیرن یا عام۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جب رسول خدا سے کہا گیا کہ ابو طالب نے انتقال کیا تو آپ پر شدید گریہ طاری ہوا۔ پھر آپ تشریف لائے اور ابو طالب کی داہنی طرف کی پیشانی کو 7 بار چوما اور بائیں طرف کی پیشانی کو 3 بار چوما، پھر فرمایا، اے چچا، آپ نے میری بچپن میں تربیت کی، یتیمی میں کفالت کی، عظیم الشان مدد کی، خدا آپ کو میری طرف سے بہترین جزا دے۔ اسحاق بن عبداللہ بن حارث کا بیان ہے کہ عباس نے رسول خدا سے پوچھا، خدا کے رسول، کیا ابو طالب سے آپ کو امید ہے؟ فرمایا، ہر قسم کے خیر کا امیدوار ہوں اپنے رب کی طرف سے۔
ریفرنس اس بات کا طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106۔ اس کے علاوہ الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88، مختصر تاریخ ابن عساکر اور شرح نہج البلاغہ وغیرہ۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے رسول خدا سے عرض کی، نہ تو میرے پاس بلبلانے والا اونٹ ہی رہ گیا ہے، نہ کسی بچے کو ناشتہ نصیب ہوتا ہے۔ پھر 4 شعر پڑھے جس میں قحط کی پریشانیوں کا شکوہ تھا۔ رسول خدا یہ سن کر تیزی سے منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی ردا زمین پر لپٹ رہی تھی۔ خدا کی حمد و ستائش کے بعد دعا کی، خدایا ہمیں سیراب کرنے والے بادل سے بہرہ مند فرما، جس میں کوئی نقصان نہ ہوتا کہ کھیتیاں سیراب ہوں اور زمین میں رویدگی ہو۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ موسلادھار بارش ہوئی۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا، یا رسول اللہ ہم ڈوب جائیں گے، دعا فرمائیے کہ مدینے کے علاوہ کہیں اور برسیں۔ رسول خدا اس قدر ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے اور فرمایا، اس وقت ابو طالب ہوتے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، کوئی ہے جو ان کے اشعار سنائے؟ حضرت علی نے فرمایا، آپ کی مراد شاید یہ اشعار ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اشعار پڑھے۔ آپ ابو طالب کے اشعار سناتے رہے اور پیغمبر اسلام ابو طالب کی مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد بنی کنانہ کے ایک شخص نے 6 اشعار سنائے۔ بزرنجی نے ازنیہ اور مطالب میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا کا للہ در ابی طالب کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتے اور یہ خوشی ان کے ایمان کی تصدیق ہے۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ سیرت مغازی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت عتبہ اور شیبہ نے بدر میں ابو عبیدہ بن حارث کے پاؤں قطع کیے تو علی اور حمزہ نے حملہ کر کے دونوں کو قتل کر دیا۔ عبیدہ کو اٹھا کر عریش پر لے آئے، ان کی پنڈلیوں کا مغز نکل رہا تھا۔ رسول خدا نے کہا کہ اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو اپنے اشعار کی تصدیق کا آنکھوں سے تماشا دیکھتے۔ نیچے کچھ شعر لکھے گئے ہیں حضرت ابو طالب کے عربی میں۔ رسول خدا نے اس وقت عبیدہ اور ابو طالب کی مغفرت کی دعائیں کی۔ رسول خدا نے عقیل سے فرمایا، اے ابو یزید، میں تم سے 2 جہتوں سے محبت کرتا ہوں، ایک تو تم سے رشتہ داری ہے، دوسرے اس لیے کہ ابو طالب تم سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ مندرجہ ذیل کتابوں میں اس روایت کو لکھ کر کہا گیا ہے کہ یہ بات بہت مشہور ہے۔ استیاب، ذخائر العقبہ، تاریخ خمیس، بہجت المحافل، شرح ابن ابی الحدید اور مجموع زوائد۔ یہ اس بات کی سچی گواہی ہے کہ رسول خدا کو ایمان ابو طالب کا یقین تھا، ورنہ پھر کسی کافر کی محبت کا کیا وزن رہ جاتا ہے، اور وہ بھی ایسی محبت جو اس کی اولاد کی محبت کا سبب ہو۔ محبت رسول تو دیکھیے کہ ان کے ایمان پر اس قدر یقین ہے کہ بعد وفات بھی ان کے فرزند سے محض ان کی محبت کی بنا پر محبت فرما رہے ہیں۔ محبت رسول تو دیکھیے کہ ان کے ایمان پر اس قدر یقین ہے کہ بعد وفات بھی ان کے فرزند سے محض ان کی محبت کی بنا پر فرما رہے ہیں کہ اگر العیاذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے تو یہ محبت قطعی حیرتناک اور تعجب خیز کہی جائے گی۔ ابو نعیم وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابو طالب رسول خدا سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ رسول کہیں باہر جاتے ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔ جب ابو طالب مر گئے تو قریش نے رسول خدا کو اس قدر اذیت کی کہ حیات ابو طالب میں اس کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ ایک اوباش نے تو آپ کے سر پر کیچڑ ڈال دیا۔ جب آپ گھر آئے تو آپ کی بیٹی نے کیچڑ صاف کیا، وہ روتی جاتی تھیں اور دھوتی جاتی تھیں۔ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی گریہ نہ کرو، خدا تمہارے باپ کا محافظ ہے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے ان قریش کو ان قسم کی گستاخیوں کی ہمت نہ ہوئی۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول خدا نے مقتولین بدر کی طرف نظر کی اور ابو بکر سے فرمایا، اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہماری تلواروں نے بہادروں کو ذخیرہ کر دیا ہے۔ آپ کا اشارہ ابو طالب کے اس شعر کی طرف تھا، قضیتم و بیت اللہ ان جد ما ارى لتستبسن اسیبا فنا بالمائل۔ کفایہ گنجی میں ہے کہ ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا جانشین معین کروں تو تمہارے سوا کوئی بھی حقدار نہیں ہے۔ تمہارا اسلام قدیم ہے، رسول سے قربت ہے، سیدہ نساء العالمین کے شوہر ہو۔ ان سب سے سوا یہ کہ نزول قرآن کے وقت ابو طالب نے بڑے کٹھن مرحلے جھیلے۔
میں چاہتا ہوں کہ ان کے فرزند کے سلسلے میں ان کی رعایت کروں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ کیا ان تمام روایات سے کہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب کافر تھے؟ کیونکہ کسی کافر کے متعلق غسل و کفن کا حکم نہیں دیا جاتا، اس کے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، ان کے متعلق نیک توقعات قائم نہ کیے جاتے، عقیل سے ان کی وجہ سے شدید محبت نہ کرتے، کیونکہ عام مسلمانوں کو بھی کسی کافر سے محبت کا حکم نہیں چہ جائے گا رسول خدا کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ ریفرنس محمد ممتحنہ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ ہیڈنگ ہے پاکیزہ اقوال۔ فوائد تمام راضی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے باپ، ماں اور چچا ابو طالب کی شفاعت کروں گا اور اپنے اس بھائی کی جو جاہلیت کے زمانے میں زندہ تھا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ حدیث رسول ہے کہ میرے خدا نے مجھ سے 4 کی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے: میرے ماں باپ، چچا ابو طالب اور عہد جاہلیت کا بھائی۔ ابن جوزی کی روایت ہے کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور کہا کہ خداوند عالم بعد سلام فرماتا ہے کہ خدا نے جہنم کو 4 پر حرام قرار دیا ہے: جس سلب میں تم تھے، جس بطن میں رہے اور جس آغوش میں کھیلے۔ سلب عبداللہ کا تھا، بطن آمنہ کا اور آغوش ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی تھی۔ شرح ابن ابی الحدید میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا خداوند عالم 6 کی شفاعت قبول فرمائے گا: بطن آمنہ جس نے تمہیں اٹھایا، عبداللہ کا صلب، آغوش ابو طالب، عبد المطلب کا گھر اور جاہلی عہد کا بھائی۔ حضرت علی نے 3 مرثیے بڑے اثر آفرین کہے، جس میں پہلے مرثیے کے 3 شعروں کا مطلع نیچے لکھا ہوا ہے، دوسرے اور تیسرے مرثیے کے اشعار بھی نیچے لکھے گئے ہیں عربی میں۔ امام سجاد کا ارشاد ہے کہ آپ سے ایمان ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا تعجب ہے کہ خدا نے رسول کو منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر شخص کی زوجیت میں نہ رہے، اور فاطمہ بنت اسد اولین اسلام لانے والوں میں تھیں، پھر آخر دم تک ابو طالب کی زوجیت میں رہیں۔ امام باقر نے سے پوچھا گیا کہ کیا ابو طالب آبگینہ آتش دوزخ میں ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ایمان ابو طالب کو ایک پلے میں رکھا جائے اور تمام مخلوقات کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ابو طالب کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت علی نے حکم دے رکھا تھا کہ عبداللہ اور ان کے فرزند اور ابو طالب کی طرف سے مسلسل حج کیا جاتا رہے؟ اس بات کا ریفرنس موجود ہے کتاب شرح ابن ابی الحدید میں۔ صادق آل محمد کا ارشاد ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اصحاب کہف نے اپنا ایمان چھپایا اور کفر ظاہر کیا تو خدا نے انہیں 2 اجر دی۔ ابو طالب نے ایمان چھپایا اور شرک ظاہر کیا تو انہیں 2 اجر دیے۔ تبصرہ امینی۔ اس حدیث کو کلینی نے اصول کافی میں بھی نقل کیا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی ہے کہ انہوں نے ایمان چھپایا اور شرک ظاہر کیا تو خدا نے انہیں 2 اجر دیے۔ کتاب الحجہ ابن ماد میں ہے، کتاب الحجہ ابن ماد میں اس قدر اضافہ ہے کہ دنیا سے نہیں اٹھے جب تک جنت کی بشارت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ ارشاد امام رضا۔ ابان بن محمد نے حضرت امام رضا کی خدمت میں لکھا کہ میں آپ کے قربان، میرے دل میں کچھ ابو طالب کے اسلام کے بارے میں شک ہے۔ امام نے جواب دیا کہ جو شخص رسول کی مخالفت ہدایت واضح ہونے کے بعد کرے اور مومنین کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے۔ آخر میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تم نے ایمان ابو طالب کا اقرار نہ کیا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کتاب کا ریفرنس شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311۔ ہیڈنگ ہے سید بطحہ کے متعلق اہل سنت کے مختصر فقرے۔ یہ سنہرے فقرے خود اپنی جگہ پر اس بات مطلب کے لیے کافی تھے کہ مجموعی حیثیت سے تمام ائمہ ہم آواز ہیں کہ ابو طالب مومن تھے۔
انسان اپنے باپ کے حال سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ انہوں نے صحیح حقیقت کی نشاندہی کی کیونکہ وہ معصوم تھے، ان کی کوئی دوسری غرض نہیں ہو سکتی۔ مفتی شافعی اسنیل مطالب میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علامہ محمد بن رسول برزنجی نے نجات ابو طالب کا نظریہ پیش کیا۔ خدا انہیں نیک جزا دے، ان کی پرورش اہل ایمان کے لیے پسندیدہ اور انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ نہ تو اس نظریے کو باطل کہا جا سکتا ہے نہ اس کی تضعیف کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے غرض کی بہتر اور حسین توضیح پیش کی ہے جس سے تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے رسول کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور ابو طالب مذمت سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ مذمت ابو طالب سے رسول خدا کو اذیت ہوتی ہے، جبکہ خداوند عالم فرماتا ہے والذین یؤذرون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام احمد ابن حسین موصلی نے شہاب الاخبار کی شرح میں لکھا ہے کہ ابو طالب کی دشمنی کفر ہے، اور اس کی نص مالکیوں کے امام علامہ اجمہوری نے اپنے فتووں میں پیش کی ہے، اور تلمسانی حاشیہ شفا میں تذکرہ ابو طالب کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مناسب ہے کہ ابو طالب کا تذکرہ صرف حامی رسول کی حیثیت سے ہی کیا جائے، کیونکہ ابو طالب نے رسول کی حمایت اور نصرت کی، اپنے قول فعل سے ان کی مذمت سے رسول کو اذیت ہوتی ہے، اور رسول کو اذیت دینے والا کافر ہے اور کافر کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابو طاہر فرماتے ہیں کہ جو بھی ابو طالب سے بغض رکھے وہ کافر ہے۔ اہل سنت کے جن علماء نے ایمان و نجات ابو طالب کی نشاندہی کی ہے ان میں قرطبی اور سبکی شیرانی کے علاوہ ڈھیر سارے اولیاء اور عارفین ہیں۔ علامہ برزنجی نے ان تمام کو نقل کیا ہے۔ زینی بہلان نے ابو طالب کی مدح پر مشتمل اسی کے 33 اشعار بھی نقل کیے ہیں، جس کا مطلع نیچے عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے وابستگان اہل بیت کے نظریات، اور یہ شیعان اہل بیت ہیں جن کی کسی ایک فرد کو بھی ایمان ابو طالب میں ذرا بھی شک نہیں۔ ان کا یہ سلسلہ یقین صحابہ اور تابعین تک پہنچتا ہے۔ پھر ائمہ معصومین کے ارشادات کی بھی وہ تصدیق کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جد نامدار حضرت رسول خدا کی نص حکایت کی ہے۔ معلم اکبر شیخ مفید اوائل المقالات میں لکھتے ہیں تمام امامیہ کا متفقہ اعتقاد ہے کہ رسول خدا کے آبائے کرام آدم سے عبداللہ تک مومن اور موحد تھے۔ آگے لکھتے ہیں اور تمام امامیہ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ابو طالب مومن مرے اور آمنہ بنت وہاب پرستار توحید تھی۔ شیخ الطائفہ توسی تبیان میں فرماتے ہیں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے۔ اس پر امامیہ کا اجماع ہے، کسی ایک کو بھی اختلاف نہیں۔ اس سلسلے میں قاطع دلیلیں ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ طبرسی مجمع البیان میں لکھتے ہیں کہ اجماع اہل بیت اس پر ثابت ہے کہ ابو طالب مومن تھے، اور ان کا اجماع حجت ہے کیونکہ وہ احد الثقلین ہیں جن کی اطاعت کا رسول نے حکم دیا ہے۔ ابن ماد فخار لکھتے ہیں کہ ہمارے استدلال کے لیے یہی کافی ہے کہ اجماع اہل بیت ایمان ابو طالب پر ہے۔ علماء شیعہ انہیں مسلمان مانتے ہیں اور ایمان پر سبھی متفق ہیں۔ ابو طالب کا کردار ان کے ایمان کا ثبوت ہے اور اقوال ان کے اسلام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ابن طاووس طرائف میں لکھتے ہیں کہ علماء شیعہ کو میں نے اجماعی حیثیت سے ایمان ابو طالب کے عقیدے پر متفق پایا ہے۔ بے شک اطرت ہی باطن ابو طالب سے واقع ہو سکتی ہے برخلاف دوسروں کے، اور شیعان اہل بیت اس مسئلے پر متفق ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر تصانیف کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ ہم نے تو نہ دیکھا نہ سنا کہ کسی مسلمان کو ایمان ابو طالب پر بحث کی ضرورت پیش آئے۔ ہم تو مسلمانوں کا شیوہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کافر کے متعلق ایک معمولی خبر واحد سے بھی اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ابو طالب جیسے مومن اور مسلمان کے متعلق یہ سخت گیری بڑی حیرت ناک ہے۔ شرح ابن ابی الحدید میں ہے کہ ابو طالب کے متعلق لوگوں کو اختلاف ہے۔ امامیہ اور زیدیہ فرقے کا خیال ہے کہ وہ مسلمان مرے۔ بعض بزرگان معتزلہ مثلا ابو القاسم بلخی اور اسکافی بھی عقیدہ یہی رکھتے ہیں۔ بہار میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اسلام ابو طالب پر تمام شیعوں کا اجماع ہے۔ وہ یقیناً
رسول خدا پر شروع ہی سے ایمان لائے، کبھی بت پرستی نہ کی۔ وہ دراصل اوصیاء ابراہیم میں سے تھے۔ شیعوں میں ان کے اسلام کی شہرت ہے، یہاں تک کہ مخالفین بھی ان کی طرف یہی نسبت دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں اخبار متواتر خاصہ اور عامہ کی طرف سے وارد ہوئے ہیں۔ اکثر علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں 40 حدیثیں بھی پڑھتے چلیے۔ نمبر 1، شیخ فتال صادق آل محمد کی روایت نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد، خدا باد سلام کے فرماتا ہے کہ میں نے جہنم کو اس صلب پر حرام کیا ہے جہاں آپ نازل ہوئے، اس بطن پر جس نے آپ کو اٹھایا، اس آغوش پر جس نے آپ کو کھلایا۔ صلب تو عبداللہ کا ہے، بطن آمنہ کا اور آغوش ابو طالب کی۔ روایت میں فاطمہ بنت اسد کا بھی اضافہ ہے۔ ریفرنس: روضۃ الواعظین، اصول کافی اور معانی الاخبار وغیرہ۔ نمبر 2، امیر المومنین سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، مجھ پر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے محمد، خدا تمہاری وجہ سے 6 کی شفاعت فرمائے گا۔ بطن آمنہ نے آپ کا حمل اٹھایا، صلب عبداللہ پر آپ نازل ہوئے، ابو طالب کی آغوش میں آپ کھیلے، عبد المطلب کے گھر میں رہے، آپ کا جاہلی بھائی اور حلیمہ کے بستان نے آپ کو دودھ پلایا۔ ریفرنس: الحجۃ علی الذاہب الی تکفیر ابی طالب، صفحہ نمبر 8۔ حدیث نمبر 3، شیخ مفید اپنی اسناد سے لکھتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو امیر المومنین رسول خدا کی خدمت میں آئے اور انتقال کی خبر دی۔ آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے، پھر امیر المومنین سے فرمایا کہ اپنی نگرانی میں غسل و کفن اور حنوط کا بندوبست کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا۔ امیر المومنین نے ایسا ہی کیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو رسول خدا تشریف لائے اور بہت روئے اور فرمایا، آپ نے صلہ رحم فرمایا اے چچا، خدا آپ کو بہترین جزا دے۔ آپ نے بچپن میں میری تربیت اور کفالت کی، عظیم الشان نصرت کی۔ پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اپنے چچا کی ایسی شفاعت کروں گا جسے دیکھ کر دونوں جہان والے تعجب کریں گے۔ شیخ صدوق کے فقرے ہیں کہ اے چچا، آپ نے یتیمی میں کفالت کی، بچپن میں کفالت کی اور عظیم نصرت فرمائی، خدا آپ کو بہترین اجر دے۔ حدیث نمبر 4، عباس بن عبد المطلب نے رسول خدا سے پوچھا، آپ ابو طالب کے متعلق کیا توقع رکھتے ہیں؟ فرمایا، میں اپنے پروردگار سے تمام قسم کی نیک توقعات رکھتا ہوں۔ اس کا ریفرنس ہے کتاب الحجۃ علی الذاہب الی تکفیر ابی طالب اور طبقات ابن سعد وغیرہ۔ حدیث نمبر 5، رسول خدا نے عقیل سے فرمایا، میں تم سے 2 جہتوں سے محبت کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے اور اس لیے بھی کہ تمہیں ابو طالب بہت چاہتے تھے۔ اس کا ریفرنس ہے علل الشرائع، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 162، الحجۃ علی الذاہب الی تکفیر ابی طالب، صفحہ نمبر 34، بحار الانوار، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 16 وغیرہ۔ حدیث نمبر 6 ہے، رسول خدا نے فرمایا، اگر میں مقام محمود پر فائز ہوا تو اپنے باپ، ماں، چچا اور عہد جاہلیت کے بھائی کی شفاعت کروں گا۔ اس کا ریفرنس ہے تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، صفحہ نمبر 355، تفسیر البرہان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 794، ذخائر العقبہ، صفحہ نمبر 7، الدرج المنصفیہ سیوطی، صفحہ نمبر 7، مسالک الحنفاء، صفحہ نمبر 14۔ صفحہ نمبر 241 پر اپنی گفتگو روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں صفحہ نمبر 242 سے مزید احادیث پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔